सीखो। خلاصہ چارپائی مصنف کا نام رشید احمد صدیقی۔ چارپائی مذہب کی طرح ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، ہم اسی پر پیدا ہوتے ہیں اور اسی پر آخرت کا سفر کرتے ہیں، یہیں سے دفتر، جیل اور کونسل جاتے ہیں۔ اس پر ہمیں اتنا اعتماد ہے جتنا برطانیہ کو ICS، شاعر کو قافیے اور طالب علم کو شور شرابے پر ہے۔ چارپائی کی مثال سرکاری ملازم جیسی ہے کہ جیسے سرکاری ملازم ہر عہدے کے لیے کارآمد ہوتا ہے، ویسے ہی چارپائی ہر جگہ استعمال ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس چارپائی ہے تو آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ چارپائی بیماری سے سفر آخرت تک ہر جگہ کارآمد ہے۔ دوا کی پڑیا، میلے کپڑے، کھلونے اور روٹی کھانے سب کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہاں تک کہ غسل کے لیے چارپائی کھڑی کر کے پردہ کر لیا جاتا ہے۔ چارپائی کو ڈرائنگ روم، غسل خانہ، سونے کا کمرہ، دوا خانہ، شفا خانہ اور صندوق ہر طرح کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ایک وقت میں کئی حیثیتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، کبھی اناج سکھانے کے لیے تو کبھی آلو چھیلنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ پرانی ہو جائے تو کسی پرانے کمرے میں رکھ کر اوپر پیاز وغیرہ ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ مصنف کو ایک دیہات میں ایسی چارپائی پر سونے کا موقع ملا جس سے پیاز اتار کر نیچے ڈال دیے گئے تھے، جس سے مصنف کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ چارپائی ایک اچھے بکس کا کام بھی دیتی ہے جس میں ہر قسم کی گولیاں، دوائیاں، کتابیں، سردیوں کے کپڑے اور دستاویزات سب موجود ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو چارپائی سے چیزیں ڈھونڈنے میں اتنی مہارت ہوتی ہے کہ لیٹے لیٹے تکیے کے نیچے آنکھ بند کر کے چیز بھی نکال لیتے ہیں اور رکھ بھی دیتے ہیں۔ حکومت بھی چارپائی سے شروع ہوتی ہے۔ گھر کا سربراہ چارپائی پر براجمان ہوتا ہے اور یہیں سے سزا و جزا کے احکامات جاری کرتا ہے۔ چارپائی کھانے کے کمرے اور باورچی خانے کا کردار بھی ادا کرتی ہے، جس پر مکھیاں، مرغیاں اور بچے ایک سلیقے سے بیٹھتے ہیں۔ شاعر کھانے کے بعد اسی پر نیم دراز ہو کر نئی آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ مولوی حضرات اگلی نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ چارپائی ہندوستان کی طرز معاشرت کی اہم ایجاد ہے۔ اس کا مزاج ہندوستانیوں جیسا ہے کہ ہر وقت اپنے حکمرانوں کو راحت پہنچانی ہے۔ پلنگ اور صوفے کے دل دادا لوگ چارپائی کا لطف نہیں سمجھ سکتے۔ اگر چارپائی ٹوٹ جائے تو اسے درخت سے باندھ کے مکئی کے کھیت یا آموں کے باغ کی حفاظت کے ساتھ فطرت سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ کھیت یا باغ کی رکھوالی کرنے والا شخص اس ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھا ہے۔ اس کا آسائش و آرام میسر نہیں، لیکن یہ فصل اور باغ اسی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ مگر یہ محنت اور پیداوار ملک کے لٹیرے اور زمیندار کھا جاتے ہیں، اور کسان بیچارہ ساری زندگی اسی چارپائی پر خواب دیکھتے دیکھتے آخرکار اسی چارپائی پر ہمیشہ کی نیند سو جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔